جس دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشد و ہدایت پر مبنی اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر پیش کیا، اس وقت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اپنی عمر کی تیسری بہار کے آخری ایام میں تھے۔ یہ قریش میں حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے معزز اور مالی اعتبار سے سب سے زیادہ تونگر تھے۔ ان کے لیے مناسب تو یہی تھا کہ جس طرح ان کے ساتھی سعد بن ابی وقاص اور معصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور مکہ معظمہ کے بعض معزز گھرانوں کے فرزندوں نے اسلام قبول کیا، اس طرح یہ بھی مشرف اسلام ہو جاتے۔ لیکن ان کا باپ سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا باپ کون تھا؟ یہ وادی مکہ کا بہت بڑا ظالم و جابر، مشرکین عرب کا قائد، مسلمانوں کو سخت اذیتیں پہنچانے والا، جس کی سخت سزاؤں کے ذریعے اہل ایمان کو آزمایا گیا، اور وہ اس آزمائش میں ثابت قدم نکلے، اور اس ظالم کے مکر و فریب کے ذریعے اہل یقین کی صداقت کو جانچا گیا، اور وہ حق و صداقت کے معیار پر پورا اترے، اور یہ بالآخر ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ تو ہے ان کے باپ کا مختصر تعارف، لیکن جہاں تک حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے، یہ بلا شبہ قریش کے بہت بڑے لیڈر اور قابل رشک شہ سوار تھے۔ جناب اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع میں تو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اپنے دل میں بٹھا لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید عداوت سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو طرح طرح کی تکالیف سے دوچار کیا، اسلام اور مسلمانوں پر ایسے ایسے مظالم ڈھائے کہ جنہیں دیکھ کر ان کے باپ ابو جہل کو دلی مسرت حاصل ہوئی۔ جب ان کے باپ ابو جہل نے غزوہ بدر میں مشرکین کی قیادت کی تو اس نے لات و عزا کی قسم کھا کر کہا، میں اس وقت تک مکہ واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میدان میں شکست نہ دے دوں۔ مقام بدر میں اس نے پڑاؤ کیا، مسلسل 3 دن تک یہاں اونٹ ذبح کرتا اور شراب پیتا رہا، اور رقص و سرور کی محفل جمتی رہی۔ جب ابو جہل نے معرکہ بدر میں مشرکین کی قیادت کی تو اس کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا دست بازو بنا ہوا تھا، لیکن اس دن لات و عزا ابو جہل کے کچھ کام نہ آئے، اس لیے کہ وہ کسی کی پکار سنتے ہی نہیں تھے۔ لات و عزا نے اس کی کچھ مدد نہ کی، اس لیے کہ وہ ہر اعتبار سے عاجز و بے بس تھے۔ یہ میدان بدر میں بری طرح قتل ہو کر گرا۔ اس کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمانوں کے نیزے اس کا خون پی رہے ہیں، اور اپنے باپ کے منہ سے نکلنے والی اندھوناک چیخ اپنے کانوں سے سنی۔ جناب اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سردار قریش کی لاش کو میدان بدر میں ہی چھوڑ کر مکہ واپس آ گئے۔ شکست نے انہیں اس قدر عاجز و پسپا کر دیا کہ اپنے باپ کی لاش کو بھی مکے میں دفن کرنے کے لیے اپنے ہمراہ نہ لا سکے۔ مسلمانوں نے دوسرے مشرکین کی لاشوں کے ساتھ اس کی لاش کو بھی تقیب کنویں میں پھینک دیا اور اوپر سے ریت ڈال دی۔ اس وقت سے اکرمہ اور دیگر وہ تمام لوگ جن کے باپ معرکہ بدر میں قتل ہو چکے تھے، مشرکین کے سینوں میں عداوت کی آگ کو جلانے لگے، اور مقتولین کے ورثہ کے دلوں میں انتقام کی آگ کا شعلہ بھڑکانے لگے، یہاں تک کہ معرکہ احد برپا ہوا۔ اکرمہ بن ابی جہل احد کی جانب چل نکلے، اپنی بیوی ام حکیم کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ وہ صفوں کے پیچھے کھڑی ہو کر دیگر مقتولین کے ورثہ عورتوں کے ہمراہ ایک ساتھ ڈھول بجا کر نوجوانان قریش کو لڑائی کے لیے جوش دلا سکے، تاکہ انہیں اس حالت میں دیکھ کر قریش کے شہ سوار جم کے لڑے اور میدان سے راہ فرار اختیار نہ کر سکے۔ قریش نے شہ سواروں کے دائیں جانب خالد بن ولید اور بائیں جانب اکرمہ بن ابی جہل کو متعین کیا۔ غزوہ احد میں ان دونوں شہ سواروں نے ایک طوفان برپا کر دیا، جس سے قریش کا پلہ بھاری ہو گیا، اور مشرکین کو اس دن بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، آج ہم نے غزوہ بدر کا بدلہ لے لیا۔ فتح مکہ کے دن قریش نے خیال کیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لشکر اسلام کا راستہ نہ روکا جائے تاکہ وہ بغیر کسی مذمت کے مکے میں داخل ہو جائیں۔ اس فیصلے کا انہیں یہ فائدہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کے صبح سالاروں کو یہ حکم دے دیا کہ وہ اہل مکہ میں سے اسی کے ساتھ لڑائی کرے جو ان سے نبرد آزما ہو۔ اکرمہ بن ابی جہل اور ان کے ہمراہ ایک جماعت قریش کی شیرازہ بندی کے لیے نکلے،
تاکہ مسلمانوں کے لشکر جرار کا راستہ روکے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹے سے مارکے میں انہیں شکست دے دی۔ ان میں سے چند ایک تو قتل کر دیے گئے اور کچھ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان بھاگنے والوں میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ اس روز اکرمہ کو بہت ندامت محسوس ہوئی۔ مکہ فتح ہو جانے کے بعد اب ان کا تو یہاں رہنا محال تھا۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقابلے میں آنے والے قریش کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، لیکن ان میں سے چند اشخاص ایسے بھی تھے جن کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صادر فرمایا کہ اگر یہ کعبے کے پردوں میں بھی چھپے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان افراد کی فہرست میں اکرمہ بن ابو جہل کا نام بھی شامل تھا، اس لیے وہ چپکے سے کھسک گئے اور یمن کا رخ کیا۔ اس موقع پہ اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی ام حکیم اور ہند بنت عتبہ اور ان کے ہمراہ 10 دیگر خواتین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کریں۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں، بیٹی حضرت فاطمہ اور بنو عبد المطلب کی چند خواتین موجود تھیں۔ ہند نے بات شروع کی اور وہ اس وقت نقاب اوڑھے ہوئی تھیں۔ کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا کا شکر ہے جس نے اپنے پسندیدہ دین کو غالب کر دیا۔ میں قرابت داری کے بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی اپیل کرتی ہوں اور میں صادق دل سے اسلام قبول کرتی ہوں۔ پھر اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر گویا ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہند بنت عتبہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش آمدید۔ پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہ تھا جس کی تذلیل و رسوائی مجھے محبوب تر ہو، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں جس کی عزت مجھے محبوب تر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے پاکیزہ خیالات و احساسات میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ پھر اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی کھڑی ہوئی۔ اس نے اسلام قبول کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکرمہ اس ڈر سے یمن بھاگ گیا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل نہ کر دیں، از راہ کرم اسے پناہ دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے وہ پناہ میں ہے۔ وہ اسی وقت اٹھی اور جناب اکرمہ کی تلاش میں چل نکلی۔ مسلسل اپنی راہ پر چلتی گئیں، یہاں تک کہ علاقہ تہمہ کے ساحلی سمندر پہ اکرمہ سے جا ملی۔ وہ ایک مسلمان ملا سے کہہ رہا تھا کہ اسے کشتی میں سوار کر کے پار لگا دے۔ ملا ان سے کہہ رہا تھا کہ اپنی نیت خالص کر لو تو تجھے پار لگا دوں گا۔ اکرمہ نے ان سے کہا، میں اپنی نیت کیسے خالص کروں؟ ملا بولا، تم کہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اکرمہ نے کہا، اس کلمے کی وجہ سے تو میں مکہ سے بھاگا ہوں۔ وہ دونوں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ام حکیم وہاں اکرمہ کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی، میرے چچا کے بیٹے، میں آپ کے پاس لوگوں میں سب سے افضل اور سب سے بڑھ کر نیک اور بہتر ہستی کے پاس سے آئی ہوں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے۔ میں نے تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے پناہ دے دی۔ اب آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ اس نے کہا، کیا تم نے خود بات کی ہے؟ فرمایا، ہاں میں نے خود بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پناہ دے دی۔ وہ مسلسل یقین اور اطمینان دلاتی رہیں یہاں تک کہ اکرمہ ان کے ہمراہ لوٹ آئے۔ جب اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، ان قریب اکرمہ بن ابی جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آئے گا۔ اس کے باپ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ میت کو گالی دینے سے اس کے لواحقین کو تکلیف ہوتی ہے اور گالی میت کو نہیں پہنچتی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے، خوشی کے عالم میں ان کی طرف لپکے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو جناب اکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باادب کھڑے رہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام حکیم نے مجھے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پناہ دے دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سچ کہتی ہے، تجھے پناہ حاصل ہے۔ جناب اکرمہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تمام اراکین شمار کر دیے۔
جناب اکرمہ نے کہا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کی طرف دعوت دی ہے، خیر و بھلائی کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت پیش کرتے سے پہلے بھی ہم سب سے زیادہ سچے اور صالح تھے۔ پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اس کے سچے رسول ہیں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چند کلمات سکھا دیجئے جو میں پڑھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کلمات پڑھا کرو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جناب اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ اس کے بعد میں کیا کہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر اقرار کرتا ہوں کہ میں مسلمان مجاہد اور مہاجر ہوں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سچے دل سے اس بات کا اقرار کرا۔ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آج تم مجھ سے کوئی ایسی چیز مانگو گے جو میں نے کسی کو دی ہو تو میں تمہیں ضرور دوں گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہر وہ عداوت معاف کر دیں جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اور اس مقابلے کی معافی دیں جو زمانہ جہالت میں آپ سے کیا اور ہر وہ بات معاف کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا غیر حاضری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی الہی اسے ہر وہ عداوت معاف کر دے جو اس نے مجھ سے کی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا اور یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے جو کچھ میں نے خرچ کیا کرتا تھا اس سے دگنا زیادہ اب راہ خدا میں خرچ کیا کروں گا، اور جو میں نے اللہ کی راہ میں لوگوں کو روکنے کے لیے لڑائیاں لڑیں اب میں اللہ کی راہ میں دگنا زیادہ لڑائیاں لڑوں گا۔ اس دن سے میدان جنگ کا یہ بہادر شہ سوار بہت بڑا عبادت گزار، شب زندہ دار اور مساجد میں کثرت سے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والا بن گیا۔ ان کی یہ حالت تھی کہ قرآن مجید اپنے چہرے پہ رکھتے اور کہتے میرے رب کی کتاب، میرے رب کی کتاب، میرے رب کا کلام، اور پھر خشیت الہی سے رونا شروع کر دیتے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا وعدہ پورا کر دکھایا، اس طرح کہ جس مارکے میں بھی مسلمان داخل ہوئے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام لانے کے بعد اس میں شریک ہوئے۔ جس محاذ کے لیے بھی نکلے آپ اس میں سرفہرست رہے۔ یرموک میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑائی کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے جس طرح کوئی پیاسا گرم ترین دن میں ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ جب اس مارکے میں مسلمانوں پر دشمن کی طرف سے شدید دباؤ پڑا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور اپنی تلوار کا نیام توڑ دی اور رومیوں کی صفوں میں گھس کر بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آگے بڑھے اور فرمایا اکرمہ اس طرح نہ کرو، تمہارا یہاں قتل ہو جانا مسلمانوں کو بہت شدید گراں گزرے گا۔ انہوں نے فرمایا خالد آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ نے تو پہلے ایمان لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر لی، میں اور میرا باپ تمام لوگوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف رہے، مجھے چھوڑ دیجئے تاکہ میں آج اپنے گناہوں کا کفارہ دے لوں۔ پھر کہا بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بہت سے مقامات پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی لڑی ہو اور آج رومیوں سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر مسلمانوں میں یہ اعلان کیا آج موت پر کون بیعت کرے گا؟ تو آپ کے چچا حارث بن ہشام اور زرار بن ازور کے علاوہ 400 مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کی آڑ میں زوردار لڑائی لڑی اور آپ کی جانب سے بہترین دفاع کیا۔ جب مارکہ یرموک میں مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہو چکی تو سرزمین یرموک میں 3 مجاہدین لیٹے ہوئے تھے جنہیں زخموں نے نڈھال کر دیا تھا۔ یہ حارث بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور اکرمہ بن ابی جہل تھے۔ حارث نے پینے کے لیے پانی مانگا، جب ان کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی طرف دیکھا تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلے انہیں پلا دو، اور جب پانی ان کے قریب لایا گیا تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلے انہیں پلا دو۔ جب پانی حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو وہ شہادت نوش فرما چکے تھے۔ جب پانی پہلے دونوں ساتھیوں کے پاس لایا گیا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اللہ ان سب پر راضی ہو گیا اور انہیں حوض کوثر سے پانی پلائے گا جس کے پینے سے انہیں کبھی پیاس نہ لگے گی، اور انہیں جنت الفردوس کے سبزہ زار میں جگہ عطا فرمائے جس میں وہ ہمیشہ خوشحال رہیں۔ آمین۔